ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں مختلف انداز سے کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، اور اب اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا دلیل کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ابتدا سے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور بڑی مخلوق بنا دی، اور انہیں بنانے میں وہ تھکا نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین بنا سکتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، جو کہ زمین و آسمان بنانے سے ظاہراً لوگوں کے اعتبار سے کہیں آسان ہے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور اس پر قادر ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے کو دیکھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو پہلی بار بھی قائم نہ ہوتا، اور جب یہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا کہ مردوں کو زندہ کیا جانا حق ہے، اور اس آیت میں قیامت کے دن کافروں کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جس دن کافر جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اس وقت ان سے فرمایا جائے گا، جو عذاب تم دیکھ رہے ہو کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج یہ اقرار تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گا، اس لیے اب تم اپنے دنیاوی کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔